السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ سوال ہے کہ یہ یہودی جو ہیں وہ اسلام یا اسلامی کیلنڈر کو نہیں مانتے۔ اچھا جی، تو پھر وہ یوم عاشوراء کا روزہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس پر روشنی ڈال دیں۔ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ یہودی لوگ جو ہیں یہ روزہ رکھا کرتے تھے، جس طرح کہ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو بطور شکر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر ہم تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے، لہذا ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ پہلے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن پھر جب ان کی بات سنی تو کہا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو وہ یہودی اس اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، اس اعتبار سے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن فرعون سے اور اس کے لشکر سے اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی تھی۔ جی یہ وجہ تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی سوال یہ ہے کہ جب کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے جائے، امام جنازے کی آخری دعائیں پڑھ رہا ہو، جب ہم جا کے ملیں تو ہم اس کے ساتھ سلام پھیریں گے یا اپنا جنازہ کیسے پورا کریں گے؟ محترم بھائی، آپ اس کو اس انداز میں سمجھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو بھاگتے دوڑتے نہ آؤ، آرام سے، اطمینان سے، سکون اور وقار سے آؤ جی، اور امام کے ساتھ آ کے شامل ہو جاؤ۔ جتنی نماز امام کے ساتھ ملے وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ کتنی واضح اور سادہ سی بات ہے، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو اب دیکھیں، آپ بھی نمازی ہیں اور آپ کے علاوہ بھی بے شمار نمازی ہیں۔ کبھی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا، کبھی آپ نے کسی ساتھی کو دیکھا کہ کسی کی اگر 1 رکعت یا 2 رکعتیں رہ جائیں تو وہ امام کے ساتھ سلام تو نہیں پھیرتا، بلکہ وہ کھڑے ہو کے اپنی بقیہ نماز جو اس کی رہ گئی ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جنازے کے اندر جو بندہ آ کے شامل ہوا ہے، جو تکبیریں اس کی رہ گئی ہیں وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، اپنی تکبیریں مکمل کرے، پھر وہ سلام پھیر دے بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔